اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها، مجھے تمہارے گوشت کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، ولا دماؤها، اور تمہارے جانور کا جو خون بہتا ہے مجھے اس کی ہرگز ضرورت نہیں، ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کون شخص کتنا متقی ہے۔ نمبر 4 سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو ذکر فرمایا جو جانور قربانی پر ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ ثمانیۃ ازواج، وہ 8 قسم کے جانور ہیں، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن البقر اثنین ومن الابل اثنین، اونٹ مذکر اور مؤنث، گائے مذکر و مؤنث، بھیڑ مذکر و مؤنث، بکری مذکر و مؤنث۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 قسمیں بیان فرمائی، ہر ایک کا 2 4 دنی 8 جانور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھینس ہے اس کا حکم بعینی ہی گائے کی طرح ہے، جس طرح گائے کی قربانی کرنا درست اور ثواب ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی کرنا بھی درست اور ثواب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 107 ہجری کو ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خیر القرون کے زمانے کے اندر تابعین کے اندر جن کا شمار ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ جو گائے ہے وہ بھینس ہے، جو بھینس ہے وہ گائے ہے، یعنی بھینس ایک گائے کی قسم ہے۔ جس طرح گائے کی قربانی کرنا درست ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی کرنا بھی درست اور جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بیان فرمایا، جہاں سے یہ قربانی کا عمل سنت ابراہیمی کی صورت اختیار کر گیا۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا، اذبحک میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری جو میں نے خواب کے اندر دیکھا۔ اب آپ کا بیٹا آپ کو کیا جواب دیتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کرو، ما تؤمر آپ وہ کرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین آپ ضرور مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان فرمایا، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، یہ ونادیناہ ان یا ابراہیم ہے، اس کے اندر تکبیرات تشریق کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پکارا گیا، اے ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اللہ کے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر جب چھری چلاتے ہیں، اب یہ تو پورے زور سے، پورے شوق سے، پوری نیت کے ساتھ اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے امام الانبیاء کو بھیجنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچایا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے، اللہ کی طرف سے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ پکار آئی، جبریل علیہ السلام آئے، اوپر سے ہی صدا دی، کہیں یہ اللہ کے پیغمبر اپنے بیٹے ہمارے آخری پیغمبر کے ابا کو ذبح نہ کر ڈالے، یہ تو پوری نیت سے ذبح کر رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے صدا دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز سنی، فوراً اوپر دیکھا، دیکھتے ہی کیا جواب دیا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ کیوں روکتے ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس اللہ نے حکم دے دیا، اب میں اس کو ذبح کروں گا۔ ان الفاظ کی ترجمانی یہ ہے، جبریل علیہ السلام نے روکنے کے لیے صدا دی کہ اللہ کا حکم آ گیا، رکو، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پورے شوق سے پورا کر رہے تھے۔ جواب دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
اللہ کے سوا جب کوئی معبود نہیں، جب اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا حکم روکا نہیں جا سکتا۔ جب اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بخش دی، اسماعیل علیہ السلام نے پھر شکر کے کلمات کہے، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے اور ساری تعریفات اس ایک اللہ کے لیے۔ اس ادا سے یہ تکبیرات تشریق کے کلمات بن گئے۔ جبریل علیہ السلام نے صدا دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے شکرانے کے جواب دیا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہاں سے تکبیرات تشریق کے کلمات یہ الفاظ بن گئے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔